نقصوامیکا کا زہر سست کر دیتا ہے. یعنی پیریسٹالک موومنٹ سے مراد یہ ہے کہ معدے سے لے کر انتڑیوں تک جب تک اخراج نہ ہو جائے فضلے کا، اس وقت تک ایک خاص ردم کے مطابق ایک خاص تال پر انتڑیاں اور جسم معدہ بھی سارے یوں حرکت کر رہے ہیں، مٹھی کی طرح یوں اور ایک طرف سے چیز کو لے کر وہ آگے بڑھاتے چلے جاتے ہیں. اس کی رفتار اللہ تعالیٰ نے اتنی واضح طور پر معین فرما دی ہے کہ اگر صحت ٹھیک ہو تو 14 گھنٹے میں یہ منہ سے لے کر آخر تک یہ سائیکل مکمل ہونا چاہیے. کچھ وقت معدے میں لگے گا، کچھ چھوٹی انتڑیوں میں، کچھ بڑی انتڑیوں میں، لیکن 14 گھنٹے میں یہ سائیکل مکمل ہونا چاہیے. اور 14 گھنٹے کے بعد کچھ عرصہ پھر ریکٹم میں یہ موجود رہتا ہے مادہ، کیونکہ وہاں وہ پانی چوستا ہے. جو ریکٹم کا آخری بڑا حصہ ہے نا آنت کا، اس میں اس لیے رکھا جاتا ہے اس کو کہ وہاں سے پھر وہ پانی چوستا ہے اور اس کو پھر ڈرائی کرتا ہے اور سب کچھ نچوڑنے کی چیزیں نکالنے کے بعد پھر حرکت پیدا ہوتی ہے اور یہ قریباً 24 گھنٹے بن جاتے ہیں. تو اتنا حیرت انگیز میجر نظام ہے کہ 24 گھنٹے میں یہ پورے سائیکل کمپلیٹ ہوتے ہیں. اگر اس میں فرق پڑ جائے تو اس کے نتیجے میں یا قبض ہوگی یا اسہال ہوں گے. اگر جلدی شروع ہو جائیں تیزابی مادوں کی وجہ سے یا اور کسی اریٹیشن کی وجہ سے تو انتڑیاں جلدی موو کرتی ہیں اور ایک انسان کو بار بار حاجت ہوتی ہے. نقصوامیکا میں بھی ایسی علامت پائی جاتی ہے. بعض دفعہ سست کرتا ہے، بعض دفعہ تیزی کرتا ہے. جب تیزی کرے تو اس کی علامت یہ ہے کہ عموماً خشک اجابت نارمل ہوتی ہے، جس کا مطلب ہے پیچش نہیں ہے، کوئی جراثیم اثر نہیں دکھا رہا ہے، صرف موومنٹ کا وقت بدلنے کے نتیجے میں ہے. اس صورت میں دن میں 3 یا 4 دفعہ مریض جائے گا اور اجابت درست ہوگی مگر تھوڑی ہوگی، اور ہر دفعہ احساس ہوگا کہ ابھی پوری طرح میں فارغ نہیں ہوا، پھر چلا جائے گا، پھر یہی ہوگا. اگر ایسی علامت اپنے ساتھ نرم اجابت لائے تو وہ پلسٹیلا ہے. پلسٹیلا کا بھی تعلق انتڑیوں کی حرکت کا نظام بگڑنے سے ہے، مگر اس میں اور نقصوامیکا میں فرق یہ ہے کہ نقصوامیکا سخت اجابت رکھتا ہے، جس کا مطلب ہے اس کے نتیجے میں انتڑیاں خشکی کی طرف مائل ہیں اور ان کی حرکت کا ردم بدل گیا ہے. مگر پلسٹیلا میں خشکی کی بجائے کچھ ایسی اریٹیشن ہے جس سے انتڑیاں جسم کا پانی واپس چوسنے لگ گئی ہیں، لیکن زیادہ نہیں. اس لیے وہ اسہال نہیں بنتے بلکہ پیسٹی اجابت ہوتی ہے، جیسے پیسٹ کی کیفیت ہو. وہ جب اس طرح آئے تو اس میں پلسٹیلا بہت اچھا کام دکھاتی ہے. لیکن نقصوامیکا میں جہاں حرکت سست ہو جائے، یہ تو ہے نا تیز ہوئی ہے حرکت، یعنی حرکت تیز ہوئی ہے لیکن تھوڑا 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 کر کے اسپیزموڈک ہے یہ حرکت. اگر حرکت بالکل تیز ہو تو پھر عموماً خراش کی علامتیں نمایاں ہو جاتی ہیں، اسہال ضرور پیدا ہوتے ہیں. مگر یہ جو علامت ہے یہ اسپیزموڈک ہے. اسپیزموڈک کا مطلب یہ ہے کہ تشنجی حالتیں ہیں، کچھ دیر انتڑیوں نے کام کیا ہے، پھر تشنج پیدا ہوا، کہیں بلاکڈ ہو گیا، وہاں فضلے کا رستہ آگے سے بند، کچھ عرصے کے بعد پھر، جس کا مطلب یہ ہے کہ نقصوامیکا کا پیٹ کے کولک سے بھی تعلق ہے اور تشنج سے بھی تعلق ہے. یہ بات بالکل درست ہے. تشنج کے متعلق میں مزید بات بعد میں بتاؤں گا، لیکن اب آپ کو میں دوسرا پہلو بتاتا ہوں کہ نقصوامیکا جب رفتار کو آہستہ کر دیتا ہے تو اس صورت میں معدے میں تیزاب زیادہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور معدے کے جلنا، اس میں تیزابی حالتوں کا نقصوامیکا سے زیادہ تعلق اس وجہ سے ہے کہ یہ انتڑیوں کی حرکت کو معاوف اگر نہیں کرتا تو سست ضرور کر دیتا ہے.
अगर होम्योपैथिक में दिया जाए तो इसका बरक्स असर दिखाता है। मैं जो कह रहा हूँ नक्सवामी का ये जहरी असर रखता है, मुराद ये है अगर इसको आम डोजेज में दिया जाए जो जहर के तौर पर जिस्म पर असरअंदाज हों, तो फिर होम्योपैथिक जो एलोपैथिक में ये असर ज़ाहिर होंगे। एलोपैथिक नहीं, यानी आम तरीक में। लेकिन अगर उसको होम्योपैथिक में दिया जाए तो जो इलामतें वो आम दिखाता है उसके बरक्स इलामतें पैदा होती हैं। बस नक्सवामी की सूरत में खाने से जो तेजाबियत कम होती है उसकी बड़ी वजह यह है कि वो हरकत को बहाल करता है और ऐसा तेजाब फिर ज़्यादातर फुजले में निकल जाता है। अगर आप इसका हल ना करें और सोडे खाएं या दूसरी ऐसी दवाएं खाएं जिनको एड्जॉर्बिंग कहते हैं, एड्जॉर्ब करती हैं, आमतौर पर चारकोल की दवाएं होती हैं और इस किस्म की एल्यूमिना बेस्ड दवाएं बहुत सी होती हैं जो एब्जॉर्ब करती हैं ना। एड्जॉर्ब का मतलब है अपनी जिल्द पर उसको जमा कर लेती हैं। उनके नतीजे में जहाँ तक मैंने जायज़ा लिया है, अपने ऊपर भी तजर्बा करके देखा है, बाहर भी, तेजाबियत का रुझान कम कभी नहीं हुआ बल्कि बढ़ा है। लेकिन नक्सवामी का या दूसरी तेजाबी दवाओं से अगर इलाज किया जाए, होम्योपैथिक दवाओं से, तो रफ्ता रफ्ता रुझान कम हो जाता है और आम तौर पर जो मरीज़ तेजाबी मिजाज का हो उसको शाज़ी कभी होती है फिर तकलीफ, वरना नॉर्मली ठीक हो जाता है। तो नक्सवामी का को इस पहलू से इसकी बुनियादी सिफात समझ कर याद रखें